الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں محمد عامر الاسلام۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ خوابوں کی کیا حقیقت ہے اور قرآن و سنت اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کے اندر موجود تھا۔ میں نے اپنے کانوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خوابوں کے بارے میں سنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوابوں کے 3 درجے ہیں۔ پہلے درجے کے خواب وہ ہیں جو انسان کا محض وام و خیال ہوتے ہیں اور ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ دوسرے درجے کے خواب وہ ہوتے ہیں جو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں اور یہ بندہ مومن کے لیے اچھے نہیں ہوتے۔ ان سے بچنے کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے طریقہ بھی بیان فرما دیا کہ اگر کسی بندے کو ایسا خواب آئے جو کہ برا ہو تو اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، اس کے بعد اپنی بائیں طرف تھوک دے تو انشاءاللہ عز و جل بسم اللہ کی برکت سے اللہ رب العزت اس خواب کے شر سے اس بندہ مومن کو محفوظ فرمائیں گے۔ اور تیسرے قسم کے خواب وہ خواب ہیں جو بندہ مومن کو بطور بشارت اللہ رب العزت کی طرف سے دکھائے جاتے ہیں، اور یہی وہ خواب ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہیں۔ اگر بندے کو اس طرح کا کوئی مبارک خواب آئے تو اسے چاہیے کہ کسی نیک اور صالح انسان کو اپنا خواب سنائے، اور وہ جو خواب کی تعبیر بیان کرنے والا ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ اس خواب کی سب سے اچھی اور سب سے بہتر تعبیر اس بندہ مومن کے لیے بیان کرے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر ائمہ محدثین نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی نقل فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد نبوت اور رسالت کا سلسلہ منقطع کر دیا گیا ہے، ہاں مبشرات ان کا سلسلہ باقی رہے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو صحابہ کرام موجود تھے انہوں نے عرض کی اللہ کے نبی مبشرات سے مراد کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا مبشرات سے مراد وہ نیک اور صالح خواب ہیں جو بندہ مومن خود دیکھے یا کوئی اور بندہ اس کے بارے میں دیکھے، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ جہاں سچے خوابوں کو نبوت کا 46واں حصہ قرار دیا گیا ہے، وہاں جھوٹے خوابوں کے بیان کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع بھی فرمایا ہے۔ فرمایا 3 قسم کی چیزیں ایسی ہیں کہ جو سب سے بڑے جھوٹ ہیں اور سب سے بڑی گناہ کے کام ہیں۔ اللہ کے نبی وہ کون سے ہیں؟ فرمایا اگر کوئی بندہ میری طرف ایسی بات منسوب کرے جو میں نے نہیں کہی تو یہ سب سے بڑے گناہ کا کام ہے، سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ دوسرے نمبر کے اوپر کوئی شخص وہ خواب بیان کرے جو اس نے دیکھا ہی نہیں ہے، یہ سب سے بڑا جھوٹ اور سب سے بڑے گناہ کا کام ہے۔ تیسرے نمبر کے اوپر جو اپنے آپ کو اپنے حقیقی باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرے، یہ سب سے بڑا جھوٹ اور سب سے بڑا گناہ کا کام ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں نبوت کے اس 46ویں حصے سے بھی فیضیاب فرمائے اور ان 3 بڑے جھوٹوں سے بھی ہر بندہ مومن کو محفوظ اور مامون فرمائے۔